الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. صدق الله ورسوله النبي الكريم. بھائی بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کلام مقدس قرآن پاک کی آیت جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے ہی پارے کے اندر اور دوسرے رکوع کے اندر ان مضامین کو بیان فرمایا، اور اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک ایمان والے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ پر ایمان لانے والے. اور ان کے مد مقابل میں اللہ نے جن کا ذکر کیا، منافقین، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو دھوکے باز ہیں. اور کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل میں، ہارٹ میں ان کے مرض ہے، اللہ نے اس کے اندر اضافہ کر دیا اور اس کو بڑھا دیا. منافقین کے سلسلے میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے صحابہ اکرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دی، تو اس لیے حسد کی بنیاد پر منافقین کے دل میں مرض پیدا ہوا، اور ترقی دی تو ان کا حسد بڑھا، یعنی مرض بڑھا، تو ان کے دل کے اندر مرض لگا. کیونکہ امراض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو امراض جو ہوتے ہیں ظاہری اور جسمانی، جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کھانسی، نزلہ، زکام، سر درد، بدن درد، اور اس کی دوا اس کائنات کے اندر موجود ہے، اویلیبل ہے. آپ کے جہاں تکلیف ہو، سرجن، اطباء، ڈاکٹر، حکیم سے مل سکتے ہیں، اس کی دوا پاسبل ہے، ممکن ہے، سب ملتی ہیں. اور یہ امراض جسمانی ہیں اور ظاہری ہیں، اور یہ امراض پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں. اور دوسرا مرض باطنی اور روحانی ہے، جس کا علاج اس کائنات کے اندر تو ہے، لیکن اس کے علاج کرنے والا انسان یا کوئی ڈاکٹر یا بڑی ڈگریوں کا مالک نہیں ہے. باطنی مرض یعنی دل کا مرض، روح کا مرض یعنی دل کا مرض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو اور کان کھول کے سنو کہ انسان کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح رہا اور صحیح کام کرتا رہا تو پورا جسم صحیح ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گڑبڑ ہوا یا وہ خراب ہوا، روحانی اعتبار سے ڈیمیج ہوا، تو فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم خراب،
دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت ہو اور ظاہری اعتبار سے کوئی مرض اس کو نہ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے وہ انسان مریض ہے۔ کہ صرف ظاہری امراض ختم نہیں کرنے، ظاہری جسم نہیں بنانا، بلکہ اندر کا مرض بھی کاٹنا ہے، کیونکہ ظاہری پرسنالٹی سے کیا لینا، اصل تو روح سے، اصل تو باطن سے لینا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ اکرام اور نبی کو ترقی دی، منافقین اور کافرین کے حسد کے اندر اضافہ ہوا، اور یہ حسد، یہ نفاق پایا جاتا دل کے اندر۔ اس لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل اگر اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کا نام قلب سلیم ہے۔ اور میرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ جو انسان قلب سلیم لے کر آیا، نفس مطمئنہ لے کر آیا، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت ہو، ایسا دل لے کر آیا تو اللہ کی نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ اور جو ایسا دل لے کر نہیں آیا تو اس کے دل ہے قلب مریض، لہذا مریض کے لیے جہنم میں جو عذابات کی قسمیں ہیں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو میں کس کس باطنی مرض کو بیان کروں؟ یہ حسد، یہ نفاق، یہ سب باطنی مرض ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے۔ اور کھانسی اور زکام اور نزلہ یہ ظاہری اور جسمانی مرض ہیں، ان کی تکالیف کو ہٹانے کے لیے تو ہمارے پاس سارا وقت ہے اور ایک سے ایک بہترین ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، لیکن دل میں جو روگ لگا ہوا اس کا کوئی علاج نہیں۔ دل کے متعلق جو مرض ہے اس کا نام ایک کا حسد ہے، اور اتنی بڑی بیماری، ایسی بیماری کہ آدمی چلتا پھرتا ایک ڈھیر بن جاتا، لاش بن جاتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد انسان کو کھا جاتا ہے، دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو، کیونکہ عالم آخرت کے اعتبار سے تو وہ تباہ ہو گیا، وہ ختم۔ اور حسد کا نام ہے کسی کی زوال نعمت کو چاہنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اسے یہ نعمت مل کیوں گئی، آخر یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہی، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ نپید کیوں نہیں ہو جاتی، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے ہاتھ سے چلی جانی چاہیے۔ اب بتاؤ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو غیر ممکن ایک چیز ہوئی، کیونکہ نعمت تو اللہ پاک کی دی ہوئی چیز ہے، اور جب تک میرے رب کا اشارہ نہ ہو، میرے رب کے اشارے کے بغیر تو درخت سے پتہ نہیں گر سکتا، کسی کی دولت کیسے جا سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن سا مرض ہوا، اس کا علاج کہاں ہے؟ شریعت کے اندر اس حسد کا کوئی راستہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام دراروں کو بند کر دیا اور یہ کہا کہ حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد ہے تو ایمان کے اندر نقص ہے، اور ایمان کی ترقی اگر ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہو کہ ایمان کامل اور مکمل رہے تو حسد کا علاج کرتے رہو۔ شریعت کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اگر پسندیدہ اور محمود کوئی چیز ہے تو وہ رشک ہے۔ رشک کا مطلب ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ ماشاءاللہ بہت دے رکھا ہے، اللہ اضافہ کرے اور ہمیں بھی دے۔ ان پہ جتنے بھی ہیں میرا تو ہے نہیں، میرا تو نہیں چھینا انہوں نے، پھر یہ رب ہی کا فیصلہ ہے اور رب ہی چاہے گا تو لے گا۔ جب کوئی لے ہی نہیں سکتا تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ میں انہیں پھر ترقی کی دعا دوں اور اپنے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ میرے لیے بھی فیصلے فرما۔ تو شریعت کے اندر یہ تو ہے کہ آپ رشک کرو، شریعت کے اندر یہ نہیں کہ آپ حسد کرو یا کسی کی زوال نعمت کی تمنا کرو کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس طرح گھن گیہوں اور چاول کو کھا کر برادہ بنا دیتا ہے، اور جس طرح دیمک بہتر سے بہتر لکڑی کو کھا کر خاک اور دھول بنا دیتی ہے اور وہ سب کو چٹ کر ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی دیمک حسد نفاق وہ انسان کو کھا کر اس کی ہڈیوں کو، اس کے دل اور دماغ کو گلا کر ختم کر دیتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی مرض بھلے ہی نہ ہو اور اس کی پرسنالٹی بہتر ہو، اور ڈاکٹر اور اطباء یہ کہیں کہ آپ کے اندر کوئی روگ نہیں ہے، نشچنت ہو کر آپ جیو، مگر سب سے بڑا اس کے اندر مرض یہی ہے کہ منافق ہے یا پھر حاسد ہے، یہی سب سے بڑا مرض ہے۔ کہا کہ اس مرض کو تم ہلکے میں لیتے ہو، جس نے قبر کو تباہ کر دیا، آخرت کے تمام مسائل جس کے ہوتے ہوئے حل نہیں ہو سکتے، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ اس کا حل سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کا حل بھی دنیا کے اندر ہے۔
امراض ظاہری اور جسمانی جن کی دوائیں آپ لیتے ہو بڑے بڑے طبیب اور حکیم سے، ان کا علاج پاسبل ہے اور ان کا علاج ممکن ہے، تو باطنی علاج بھی اسی دنیا کے اندر ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات اس کا سیرپ ہے، یہ قرآن پاک اس کی دوا ہے، یہ صحابہ اکرام کی سنتیں اور ان کے طریقے حسد کی دوا ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، کہ نبی نے حسد کے بارے میں جو منکرات بیان کیے اور جو چیزیں بیان کی ہیں، کہ حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ایک دیمک ہے، نفاق ایک دیمک ہے، اس کو ختم کرو۔ نبی کے یہ فرمان ہی سیرپ ہیں، جب تک تم نبی کے فرمان نہ سنو حسد تمہارے اندر سے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا علاج یہ تو ہے نہیں کسی سرجن کے پاس چلے گئے۔ اب کسی سرجن اور بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ مشینیں لگائے گا کہ آپ میں روگ ہے کہاں، سارے جسم بھی آپ کا چیک کیا جائے گا، لیکن ڈاکٹر یہ کہے گا کہ آپ تو جو ہے دل بھی صحیح کام کر رہا ہے، دماغ بھی صحیح ہے، آپ کو کوئی مرض نہیں ہے۔ ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے، اسے کوئی مرض نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی مشینیں ظاہری امراض کو پکڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی مشین بتا رہی ہے کہ اندرونی جو مرض لگا ہوا ہے اس کا سیرپ اور ٹونک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ وہ ڈاکٹروں کی پکڑ سے باہر ہے، وہ مشین میں نہیں آئے گا، وہ مشین کا نہیں ہے، وہ ڈگریوں پر رکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو نبی کی تعلیمات پر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس کو بیان کیا کہ منافقین کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دل میں روگ اور مرض ڈال دیا اور ان کے مرض میں اضافہ کر دیا، اس طرح کہ صحابہ اکرام کو ترقی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دی تو وہ اور جلے، اللہ نے اور ترقی دی تو ان کو اور حسد ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ اکرام یا نبی یا ان کے ماننے والوں کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن حاسدین ایک ایک کر کے لائن سے لگ گئے اور اس زمین سے مٹا دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی کو بیان کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ عذاب کیوں آیا، یہ دردناک عذاب کے فیصلے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جب نبی سے حسد کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، جب نبی سے جھوٹ بولا تو یہ بھی جھوٹ ہے، جب مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوئے تو یہ بھی جھوٹ ہے، جب اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تو یہ بھی جھوٹ ہے، جب نبی اور صحابہ اکرام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو جو ہے دردناک عذاب چکایا۔ تو یہ نفاق کی، منافق کی صفت ہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا منافق کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا جہاں انگارے بھرے ہوئے ہیں۔ جہنم قید خانے کا نام ہے، پوری کا نام جہنم ہے، اور جہنم کے طبقے ہیں، لظا، حطمہ، حاویہ اور ماہیہ، یہ سب جہنم کے طبقے ہیں۔ ان طبقوں میں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ڈالے جائیں گے، اور اس پوری کیٹیگری پر جہنم کے تمام کھانوں پر بولا جاتا ہے جہنم کا نام، اور اس کے سب سے نیچے طبقے میں درک اسفل میں منافقین کو ڈالا جائے گا۔ ابو جہل کو بھی نہیں، عتبہ شیبہ کو بھی نہیں، اور فرعون کو بھی نہیں، کسی کو نہیں کہا، منافقین کو جس نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور صحابہ اور نبی کی تعلیمات کو نقصان پہنچایا، کیونکہ یہ آستین کے سانپ تھے، ان سے زیادہ نقصان تھا۔ درک اسفل کے اندر ان کا ٹھکانہ۔ جھوٹ کے بارے میں جانتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ روایت کے اندر ہے۔ ایک زمانہ تھا جو مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہ تھا، اس کی پہچان اسی بات سے تھی کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس نے بتا دیا کہ میں مسلمان ہوں، یہی اس کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہی اس کا آدھار کارڈ ہے، یہی اس کا پروف ہے۔ ایک زمانہ تھا جس نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پوری دنیا مان گئی کہ یہ مسلمان ہے، کوئی بات کہہ دی کہ میں یہ مسلمان نے کہی ہے تو پوری دنیا مان گئی۔ اس کی سب سے بڑی پہچان ہی یہ تھی کہ یہ مسلمان ہے، اور ایک آج کا زمانہ ہے اس کے سب سے بڑی اور بیکار پہچان ہی یہ بن گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، پہچان ہی یہ بن گئی ہے۔ اب جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندوں کے دلوں میں بھی ناراضگی ڈال دیتا ہے، اس لیے تب سب ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا غدار، کیا وہ کافر اور منافقین جو اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں، وہ سب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، کیونکہ رب راضی نہیں ہے۔ رب کی نگاہوں سے جو گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ جس کی کل تک ایک پہچان تھی،
آج وہ اپنی پہچان لے کر گھومتا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں تم تو مسلمان ہو اس لیے تم تو جھوٹ بولتے ہوگے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ زمانہ ہے اس وقت میں جب انگریز ہندوستان پر متسلط ہو چکے تھے اور ہندوستان کی لگام پورے طور پر انگریز اور گوروں کے اور فرنگیوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ سہارنپور کے اندر زمین کے ایک ٹکڑے پہ لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ زمین ہے مسلمانوں کی، کسٹڈی میں مسلمانوں کی، ملکیت ہے مسلمانوں کی، بنائیں گے یہاں پر مسجد۔ ہندوؤں نے کہا کہ یہ زمین ہے ہندوؤں کی اور کسٹڈی میں ہندوؤں کی، بنایا جائے گا اس جگہ پر مندر۔ قریب تھا کہ دونوں جانب سے تلواریں نکل کر آ جائیں، اس لیے مقدمہ چلا گیا اور وہاں کے گورے نے اور جج نے یہ فیصلہ کیا کہ فریقین دونوں جماعتیں مل کے اور دونوں گروپ مل کر اپنے اپنے گواہ لے کر آؤ۔ اپنے اپنے گواہ لانے کے بعد میں دونوں مدعی اور فریقین عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ مسلمانوں سے کہا تم گواہ لاؤ ہندو، تاکہ وہ تمہارے حق میں گواہی دے کر یہ کہے کہ میں ایک ہندو ہوں، یہ زمین مسلمان کی ہے۔ اور ہندوؤں سے کہا تم گواہ لاؤ مسلمان، تاکہ وہ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ لہذا تم مخالف گواہ تلاش کر لاؤ۔ جب تک گواہان شرط کے مطابق نہیں مل جاتے انگریز اس زمین کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان تو سس و پنج میں پڑ گئے کہ اب ہمیں مسلمان اور ہندو گواہ کہاں سے لے کر آئیں، اور ہندو ہمارے حق میں بھلا گواہی دے گا کیوں؟ ایسا سرفراہ ہندو تھوڑی ہوگا کوئی جو یوں کہے کہ میں ہندو ہوں اور مسلمانوں کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ مسلمانوں کو کہاں سے مل جائے گا ایسا؟ لیکن غیر مسلموں کو مل گیا ایک آدمی، ایک بڑے میاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے مسلمانوں کا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، لیکن وہ بڑے نیک ہیں، ہم ان سے جا کے معلوم کرتے ہیں۔ جا کر کہا بڑے میاں وہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے؟ تو بڑے ابا نے کہا کہ ہندوؤں کا، مسلمانوں کا تو کوئی حق نہیں ہے، لہذا لڑنا جائز نہیں ہے۔ کیا آپ یہ بات کہہ دو گے کہ ہاں میں تو کہہ دوں گا؟ کیا عدالت کے اندر کہہ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھیت کھلیان عدالت جہاں بھی ہو میں اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، میں پرانا آدمی ہوں، میں جانتا ہوں یہ زمین کا ٹکڑا ہے کس کا، میں گواہی دوں گا۔ کہا کہ عدالت کے اندر بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے میں مرتے دم تک انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، کیونکہ انگریز میری نگاہوں کے اندر خنزیر سے زیادہ بدتر اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ بدتر قوم ہے۔ اس نے ناجائز طور پر بے شمار علماء کی گردنیں اتار لیں اور لاکھوں بے شمار مسلمان بے گناہوں کو شہید کر ڈالا۔ اس سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی طاقت تو نہیں ہے جو میں انگریز کے خلاف استعمال کر سکوں، لیکن کیا میں اس سے نفرت بھی نہ کروں؟ مجھے نفرت ہے خنزیر سے زیادہ، میں انہیں بدتر سمجھتا ہوں۔ عدالت کے اندر میں انگریز کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا اور نہ میں اس کے چہرے کو لے کر مرنا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں میں گواہی تو دے دوں گا لیکن اس ناپاک قوم کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ ہندوؤں نے جج سے جا کر کہا کہ بڑے میاں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے حق میں مسلم ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز خنزیر سے زیادہ بدتر ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہو انگریز پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لاجیکلی اعتبار سے بھی زیادہ سمجھدار، اور وہ دوسرے اعتبار سے سوچتے ہیں۔ انگریز بڑے دل والے ہوتے ہیں، چھچورے نہیں ہوتے آج کے کافروں کی طرح جو آپ کے ہندوستان میں چھچورے، اگرچہ وہ اعلیٰ درجے کے عیاش ہیں اور سب سے زیادہ زنا کی واردات یورپ کنٹریز کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ یورپ کنٹریز کے آئیڈینٹی کارڈ پر اور آدھار اور راشن کارڈ پر بجائے باپ کے ماں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے وہاں باپ لاپتہ ہے، صرف ماں ہی ایک پہچان ہے۔ ہاں یہ سچ ہے یورپ کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ زناکاری ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے وہاں چلتے پھرتے کسی بیٹی کا دوپٹہ نہیں اتارا جاتا، کیونکہ انگریز چھچورا نہیں ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا عیاش ہے، چھچورا نہیں ہے۔ پیسے دے کر زنا کرے گا، چھچورا نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی عیاشی کرے گا، خریدے گا عورتوں کو، لیکن بیٹیوں کو چلتے ہوئے روڈ پر نہ کسی کے گولی مارے گا اور نہ کسی کی عصمت دری کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے جو چیز مجھے پیسوں سے حاصل ہو سکتی ہے میں یہ چھچورا پن کر کے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساتھ کے غیر مسلم
रौब जमाने के लिए और मुसलमानों के दिलों में हलचल मचाने के लिए और मुसलमानों की जमातों को तोड़ने के लिए और रह रहकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई हिजाब वाली बेटी महफूज नहीं है। उस पर उसका रोड पर निकल जाना एक मसला बन चुका है और खिंजीरों का झुंड पैसे देकर छोड़ दिया गया कि अगर तुम किसी नसरीना का हिजाब उतारना चाहो तो उतार सकते हो, तुम्हें कोई उम्र कैद नहीं, तुम्हें कोई सजा नहीं, क्योंकि ईवान आला से लेकर ईवान बाला तक और लोअर कोर्ट से लेकर सोशल कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक टोटल गैर मुस्लिम और काला अंग्रेज हिंदुस्तान का बैठा है। कल फिरंगी ने जिसको पसंद न किया, आज वो अदालत के अंदर बैठे हुए जजमेंट करता किसके खिलाफ? मुसलमान के खिलाफ। ये तो हालत हो चुकी है। मेरे नबी ने कहा ला विलायत अलल मुस्लिमी वला इस्लाम, किसी भी काफिर को मुसलमान पर विलायत ताम्मा हासिल नहीं है। ये वकील भी खुद है, जज भी खुद है, ये लॉयर भी खुद है। इसकी मसाइल और दीनी और आइली मसाइल के अंदर इसके खिलाफ किसी के जजमेंट कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का बादशाह है, ये खुद वकील और जज है। आज इसके खिलाफ तमाम अदालतें बोलती हैं। तो मैंने कहा कि अंग्रेज से इतनी बदतर बात जाकर कही हिंदुओं ने कि तुम खंजीर से बदतर हो, वो बड़े मियाँ ये कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे नहीं, इसलिए कि वो तुम्हें खंजीर से बदतर समझते हैं। अदालत में गवाही देने के लिए तैयार तो हैं, क्योंकि मुसलमानों के मुकाबले में तो सभी बदतर हैं, लेकिन गवाही तो दें वो, और हमारी तरफ कमर कर लें, पुश्त कर लें। वो गवाही देने के लिए तो आए, क्योंकि यहां तो जमीन के टुकड़े का मसला है। उन बड़े मियाँ पर बात जब पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा ठीक है, तैयार रहो, कल मैं आता हूं अदालत में गवाही देने के लिए हिंदुओं के हक में और मुसलमानों के खिलाफ कि ये जमीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। चर्चे हो गए सहारनपुर के अंदर, एक बड़े मियाँ हैं मुसलमानों के खिलाफ गवाही देने के लिए जा रहे हैं, और चर्चे हो गए हिंदुओं के अंदर, एक बड़े मियाँ हैं जो हिंदुओं के हक में गवाही देने के लिए जा रहे हैं। वो कैसे बेहतर इंसान होंगे जो अपनी जान को जोखम में डालकर अंग्रेज और गोरे की अदालत में हाजिर हो रहे हैं। अदालत के अंदर हाजिर हुए और जब पूछा गया बताओ ये जमीन का टुकड़ा किसका है, तो उन्होंने ये कहा मैं एक मुसलमान हूँ और अपने रब की पूजा करता हूँ और मैं नबी पाक का फरमान जानता हूँ, झूठ बोलने से फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है। ये मुसलमान झूठ बोलते हैं, यह जमीन का टुकड़ा हिंदुओं का है। जज ने कहा बात साफ हो गई, मुसलमानों के हक में तो कोई गवाह, कोई वकील, कोई गवाह आया ही नहीं, वो लाए नहीं, और ये लेकर आए हैं मुसलमान तलाश के, लिहाजा फैसला हो गया। और गोरा कलम उठाकर फैसला करने वाला था कि ये जमीन हिंदुओं की है, तभी उन्होंने ये कहा जज साहब ठहरो और फैसला करने में जल्दी मत करो। हाँ ये जमीन हमारी है, ये जो बड़े मियाँ बोल रहे हैं ये नहीं, बल्कि ये इनका मजहब बोल रहा है। इस्लाम सच्चाई की एक दलील है, इस्लाम अमानतदारी सिखाता है, इस्लाम पास लिहाज सिखाता है, इस्लाम के अंदर झूठ और फरेब नहीं है। अगर ये समझते हैं झूठ बोलकर जमीन को गसब कर लिया तो उस पर नमाज या सजदे जायज नहीं है। जमीन के जिस टुकड़े पर रब का नाम लिया जाए, जब वो जमीन लानत भेजेगी तो वहां मस्जिद बनाने से फायदा ही क्या, वहां मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं है। इनका मजहब सच्चा है और उन बड़े मियाँ के पांव में गिर गए और ये कहा कि हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और पूरी कायनात के नबी हैं। अब हम मुसलमान हो चुके हैं, अब यहां बनेगी मस्जिद। और गोरा हैरत में पड़ गया, यही बात थी, अगर आपको कलीमा पढ़ना था तो अदालत कायम करने की ज़रूरत क्या थी और वक्त इतना ख़राब करने की ज़रूरत क्या थी, मामला बाहर ही निपटा लेते। जब ये तुम्हारा इरादा था बाहर क्यों नहीं निपटाया इसको? तो उन्होंने ये कहा ताकि आपके सामने सनद और जमानत हो जाए कि हमने किसी के डर से कलीमा नहीं पढ़ा, बल्कि हमने अपने इख्तियार से गोरे के सामने कलीमा पढ़ा। गोरे के सामने, गोरे ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, क्योंकि इस्लाम को कौन मिटा सकता है। और कहा कि अब हम यहाँ मस्जिद बनाएंगे। फ़र्क ये है कि अगर उस दिन उन दिनों में मस्जिद बनती तो वह नाजायज़ तौर पे बनती, और मैंने नबी का ये फरमान सुना है कि गसब और चोरी और डकैती और छीनी हुई ज़मीन के अंदर मस्जिद बनाना नाजायज़ है, लिहाजा मुसलमान ये काम कैसे कर सकते हैं। आज यही धब्बा मुसलमानों पे लगता है, ज़मीन छीन ली, मंदिर तक तोड़ के मस्जिद बना दी, मुंह बांध के देख रहे हैं मुसलमान, जवाब नहीं देते कि हम गसब की ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, हम चोरी की ज़मीन में मस्जिद नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे नबी का फरमान यह है कि तुम किसी के खेत में भी नमाज पढ़ो तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब जब हम नमाज पढ़ने के लिए ज़मीन में इजाज़त ले रहे हैं तो हम छीनी हुई ज़मीन में मस्जिद कैसे बना सकते हैं? तुम कह रहे हो मंदिरों में हमारी मस्जिद बनी हुई है,
ارے ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جو زمین لعنت بھیج رہی ہے اس پہ ہم اللہ کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمیں ڈر نہیں ہے، ہم تو خرید کے ہی لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے یہی بتایا، مدینہ کی مسجد میں کی زمینیں میرے نبی نے خود خریدی، مسجد حرام کی زمینیں میرے نبی نے اپنے پیسوں سے خریدی، صحابہ اکرام نے اپنے پیسوں سے خریدی، ہدیہ کیا، گفٹ کیا، لیکن کسی کی زمین چھینی نہیں۔ ہم کیوں چھینیں گے کسی کی زمین؟ یہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اسلام کی حقانیت کو جانا ہی کہاں، قریب سے دیکھا ہی کہاں، اور لوگوں کو بتایا ہی کہاں۔ اسلام وہ سچائی اور صداقت سکھاتا ہے کہ اسلام کے اندر سراپا سچائی اور صداقت ہے، جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے رب نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن کامل رہو تو ہی تو شرط ہے کہ ہم دنیا کی تمام باطل طاقتوں کو تمہارے پاؤں میں ڈال دیں گے اور ذلیل اور رسوا کر کے تم کو غلبہ دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے ہو۔ زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ ان حاسدین کا مرض بڑھتا چلا گیا کہ آخر کیا جائے، اور دار الندوہ کے اندر بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور تمام سرداران قریش کو بلایا گیا کہ نبی کے خلاف کوئی تو میٹنگ پاس کی جائے۔ قصی بن کلاب کا یہ مکان حضور کے پردادا کا مکان وراثت میں بنو عبد الدار کے نام میں آیا۔ بنو عبد الدار نے حکیم بن حزام کو بیچ دیا ایک مٹکا شراب کے بدلے میں۔ وہ مسلمان تو تھے نہیں اس زمانے میں حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اسے 1,00,000 درہم میں بیچ دیا، دار الندوہ کو 1,00,000 درہم میں بیچ کے انہوں نے وہ پیسے ضرورت مندوں میں بانٹ دیے اور اس دار الندوہ کو مسجد حرام میں شامل کر دیا۔ آج پورا مکہ مسجد حرام میں ہی ہے، جتنا مکہ تھا وہ وہیں آ گیا، حد حرم کے اندر آ گیا سارا مکہ، وہ دار الندوہ بھی وہیں ہے۔ باب الزیادات جہاں ہے مسجد حرام میں، وہ دار الندوہ کے اوپر بنا ہوا وہ میٹنگ ہال جو اس زمانے میں حضور کے دادا پردادا نے بنائے تھے تاکہ جمع ہو کر قریش کی فلاح اور بہبود کے لیے اور عرب کی فلاح اور بہبود کے لیے یہاں میٹنگیں ہوئے کریں گی۔ حضور کے دادا پردادا کا مکان، اسی کے اندر جمع ہو رہے ہیں سرداران قریش، اور کون؟ عتبہ شیبہ ربیعہ، عاص بن وائل، اور کون؟ حکیم بن حزام، جن کی یہ زمین تھی ایک شراب مٹکے کے بدلے خریدی، یہ جو مسلمان نہ ہوا، اور کون؟ حضور کے سسر ابو سفیان، اور کون؟ حضور کی امت کا فرعون اور حضور کے زمانے کا فرعون ابو جہل، اور کون؟ پسرانے حجاج، یہ سب جمع ہوئے۔ جانتے ہو یہ کون سی میٹنگ تھی؟ یہ میٹنگ تھی جس کو میرے رب نے 9 پارے کے اندر سورہ انفال کے اندر بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر دو، یہ میٹنگ اس بات کی تھی، اس بات کی میٹنگ تھی۔ چنانچہ یہ میٹنگ رکھی گئی اور سرداران قریش اس کے اندر آ کر جمع ہوئے، اور ایک آدمی انجان جو نہ مکے کا نہ مدینے کا انسان کی شکل میں آ کر کھڑا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ کو جانتے نہیں، نہ مکے کے ہو نہ مدینے کے، کہاں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قبیلہ نجد سے ہوں، میں مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انسان کی شکل میں شیطان۔ میٹنگ ہوئی، لوگوں نے کہا کہ عمر دراز ہیں اور بڑا بہترین مشورہ دیں گے، ان کو بلا لو، بہت دور سے چل کر آئے ہیں اس لیے ہمارے مہمان ہیں۔ کیا بات آئی پہلی قرآن کے اندر؟ لیُثْبِتُوک۔ ایک آدمی نے اٹھ کر یہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پاؤں باندھ کے مکان میں چھوڑ دو، مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کا جسم لاپتہ ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ حضور کے ساتھی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، چھڑا کر لے جائیں گے۔ ایک آدمی نے کہا یخرجوک، پھر نبی کو شہر بدر کر دو۔ شیطان نے کہا کہ یہ بھی مت کرو، نبی جہاں جائیں گے وہاں تعلیم اور تبلیغ کریں گے اور آپ کے ساتھی ہو جائیں گے، اور آپ کے جب ساتھی بہت زیادہ ہو جائیں گے تو وہ تم پر ایسا حملہ کریں گے کہ عرب کی ساری زمین ہل جائے گی۔ شہر بدر بھی مت کرو۔ اس زمانے کا فرعون ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا یقتلوک، تمام قبیلے کے نوجوانوں کو کھڑا کرو اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دو تاکہ وہ آپ کا قتل کر دیں، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں۔ اگر آپ کو شہید کر دیا تو کوئی بھی آپ کا بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ حضور کا خاندان کس خاندان سے لڑے گا، لہذا پیسوں پر آ کر بات رک جائے گی اور ہم دیت اور خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ قرآن نے کہا، اور قرآن نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ نبی کے خلاف چل رہے تھے چال دھوکے باز لومڑی کی طرح، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ پاک بھی تدبیر بنا رہا تھا۔ اور میرے رب نے قرآن کے اندر یہ کہا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بہتر چال اور اللہ سے بہتر تدبیر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ کہا کہ جاؤ، جا کر کہو آپ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ میں بے صبری سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کب مجھے ہجرت کی اجازت ملے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا اور اپنے سگے چچیرے بھائی علی بن ابی طالب سے یہ کہا کہ میرے بستر پر آج کی رات سو جانا، اور امانتیں جن جن لوگوں کی ہیں مکے میں ان کے حوالے کر کے مدینے آ جانا۔ اب جب حضرت علی سے کہا مدینے آ جانا تو بے فکر ہو گئے، کیونکہ اب مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ جب نبی نے کہا مدینہ آ جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ بات پائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ تم زندہ رہو گے۔ چنانچہ یہی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان گھیر لیا، اور ٹھیک وہی چال چلی گئی جو کسی زمانے میں یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور ان کے مکان کو گھیر لیا۔ ٹھیک یہی چال چلی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تمام قبائل کے نوجوان آپ کے مکان پر تلواریں لے کر اکٹھا ہو گئے، اور وہ اس انتظار میں تھے کب آپ باہر نکلے اور کب نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے۔ اسی فراق میں تھے، مکان کے اندر نہیں گئے، کیونکہ وہ انسان نما جانور تھے اور جہالت زمانہ جاہلیت کا تھا، اور وہ بھلے ہی جانور بن چکے تھے لیکن اس زمانے کے اندر بھی کسی کے مکان میں قدم رکھنا ان جاہلین کے نزدیک ناجائز تھا۔ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے زمانے میں عصمت دری ایک مسئلہ تھا، ان کے زمانے میں بھی عصمت ایک مسئلہ تھا، ان کے زمانے میں بھی زنان خانہ ایک مسئلہ تھا۔ وہ جانتے تھے اور ادنا بے حرمتی پر پورے قبیلے کی صفائی کرتے تھے، حالانکہ وہ اعلیٰ درجے کے انسان نہ تھے، لیکن بعض مسائل میں اتنے کڑک تھے وہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ یہ مسئلہ تھا عرب کے اندر۔ چنانچہ دروازے میں تو داخل ہوئے نہیں، مکان گھیر کے بیٹھ گئے، اور ادھر اللہ رب العزت نے وحی بھیج دی کہ آپ نکل جائیے، اور ایک مٹھی جو ہے مٹی لی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے سروں پر ڈالتے چلے گئے۔ یہی تو میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور یہ کہا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اے نبی جی ابھی آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ آرام سے نکل جاؤ۔ نبی نے ان کی بات بھی سنی، ان کی باتوں کا جواب بھی دیا، وہ نبی پاک کو دیکھ بھی نہ پائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل مقصود تک پہنچ گئے جہاں اللہ کا ارادہ تھا، اور یہ مکان گھیرے بیٹھے۔ اب ایک آدمی نے چلتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی بیٹھے کیوں ہو؟ تو تلواریں ہوا میں لہرا کے دکھا دی، دیکھتے نہیں ہو کیوں بیٹھے؟ کہا اچھا محمد بن عبداللہ کے قتل کا ارادہ ہے، تو کب قتل کرو گے؟ کہ بس ارادہ ابھی کہیں ہے نکل کر آئے اور قتل کر دیں گے۔ تو اس آدمی نے یہ کہا بڑے بے عقلے ہو، ابھی تمہارے سامنے سے نکل کر چلے گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ آئیں گے تو قتل کریں گے۔ تو یہ نوجوان تو تڑنگ میں آ گئے کہ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، نکل کر گئے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ارے بے وقوف اپنے سر جھاڑو، تمہارے سروں پر دھول ڈالتے ہوئے چلے گئے اور تم دیکھ بھی نہ پائے۔ انہوں نے اپنے سروں کو جھاڑا تو دھول نکلی۔ یہی تو میرے رب کہتا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہ پائے۔ مکان سے نکل کر گئے ہیں اس غار سور پر، اس جبل سور پر، جس کو آپ جبل سور کے نام سے جانتے ہو، جو آج کے زمانے میں کعبے کے پاس سے نظر نہیں آتا لیکن پاس میں ہی ہے۔ اور اس کی غار میں 3 دن، اس کے بعد میں وہاں سے ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف۔ اللہ کا یہی ارادہ تھا۔ ہجرت کے بعد میں 8 سال کی تھوڑی سی مدت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہانہ انداز سے مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت میں سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے رب نے یہی تو کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن کامل ہو اور تمہارے اندر ایمان کامل پایا جاتا ہے، نبی کی سیرت اور نبی کی تعلیمات کی اتباع ہے، تو سربلندی تمہیں ہی ملے گی۔ اگر تمہارے اندر ایمان کامل نہ ہو، صحابہ اکرام جیسے جذبہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعلیمات نہ ہو، تو تم اللہ کی نصرت اور وعدے کی کبھی بھی تم امید مت کرنا، کیونکہ تم توڑنے والے ہو نبی کے طریقے اور چھوڑنے والے ہو نبی کا اللہ کا قانون۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑتا ہو، اللہ رب العزت والجلال ایسی قوم کی کبھی حمایت نہیں کرتا۔ 8 سال کی قلیل مدت میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، سرداران قریش جن کی سواری کی لگاموں پر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور تمام عرب جن کی عزت کرتا تھا، 2 ہی سال کی مدت میں گاجر اور مولی کی طرح بدر کے میدان میں کاٹ کر ان کا ڈھیر لگا دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایمان تھا، اور یہی تو میرا رب قرآن کے اندر کہتا فی قلوبہم مرض،
تمہارے دل کے اندر روگ لگا ہوا، تم دوا کر رہے ہو کھانسی کی اور زکام کی، اس بات کی تمہیں فکر ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اس بات کی تمہیں فکر ہے میرا زکام نزلے کے اندر تبدیل نہ ہو جائے، اس بات کی تمہیں فکر ہے میری کڈنی فیل نہ ہو جائیں، اس بات کی تمہیں فکر ہے میرا مرض بڑا مرض نہ بن جائے، تم اس کی تو دوا کر رہے ہو، لیکن روحانی دوا کس وقت کرو گے؟ اپنے دل کی دوا کس وقت کرو گے؟ اپنی روح کو اپنے جسم کو بنانے میں لگے پڑے ہو، تم باطنی مرض کا علاج کب کرو گے؟ میرے رب نے یہی تو قرآن کے اندر کہا، تم اپنی میں پڑے ہوئے ہو، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہو، اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہو، نبی کی جو سب سے بڑی دوا ہے، جو سب سے بڑی اسپیشل سرجن نے لکھی ہے اور اللہ کا قانون بن کے جو نازل ہو چکا، آیا تم وہ دوا کب استعمال کرو گے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اس کے اندر تو اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اے میرے رب اس کے اندر کمی کیسے آئے گی؟ تو یہی تو میرے رب نے کہا کہ جو نبی کی تعلیمات ہے اس سے تم علاج کرو تو اس مرض کے اندر کمی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے تو اللہ تم کو ترقی دیں گے، جو تمہارے مد مقابل ہے ذلیل کر کے تمہارے پاؤں میں ڈال دیں گے۔ ایسے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا تو ایک اکھاڑا ہے، ایک میدان ہے، جہاں جس پہ جتنی طاقت ہے وہ استعمال کر کے اکھاڑا جیت سکتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی حمایت فرما کے پورا میدان ایمان والوں کو ہی دے دیں گے۔ جب یہ اکھاڑے کا میدان ہے تو تمہیں اپنی چال چلنی پڑے گی، تمہیں اپنے پینترے بدلنے پڑیں گے، جو پینترے نبی نے سکھائے وہ سیکھنے پڑیں گے، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ صرف دنیا کی کامیابی چاہتی ہے تو دنیا داروں سے ملو، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اگر چاہیے تو نبی پاک کی تعلیمات سے جا کر ملو، اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں نے قرآن پاک کی اس آیت کا انتخاب کیا۔